الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین اکرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم فضائل حرمین شریفین سن رہے ہیں کہ حرمین شریفین کی کیا فضیلت ہے، وہاں کے آداب اور وہاں پہنچنے کے جو مستحبات ہیں اس کے تعلق سے بات سامنے آ رہی تھی۔ اب چونکہ حج کے ایام چل رہے ہیں اور اکثر لوگ پہنچ چکے ہیں، لہٰذا حج کے فرضیت اور اس کے آداب اور اس کی اہمیت اس پر جو ہے گفتگو ہوگی۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، ایک عظیم ترین رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک وحج بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کا بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام کا بنیادی رکن حج ہے۔ ہر وہ مسلمان جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہاں پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، اس پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک صحابی نے مجمع میں سے اٹھ کر سوال کیا، اللہ کے رسول، کہ ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم وجبت لما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج جو ہے یہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت کے 5 شرائط، جس شخص میں یہ 5 چیزیں پائی جائے گی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا ہے، یعنی اگر کوئی حالت کفر میں حج کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، یا ایمان اس کا جو ہے اسلام پر صحیح طور پر عقیدہ نہیں تھا، ایسے حالات میں اس نے جو ہے حج کر لیا، پھر اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ وہ جو کیا ہوا حج ہے وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، بیوقوف پر، پاگل پر حج فرض نہیں۔ اگر کوئی مجنونی کی حالت میں، پاگل پن کی حالت میں حج کر لے گا، پھر جب اس کو ہوش آئے گا، اس کا پاگل پن دور ہوگا، اس کو دوبارہ اپنا فریضہ حج ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجنون کو مرفوع القلم کہا ہے، کہ جس کے اوپر سے شریعت ہٹ چکی ہے، شریعت کا کوئی حکم اس پر جو تو لاگو نہیں ہے، وہ مرفوع القلم۔ تو عاقل ہونا یہ حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے، عقل مند ہونا۔ تیسری چیز بلوغیت شرط ہے، بالغ ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے نابالغ تھا، یا کوئی ماں باپ جو اپنے نابالغ بچوں کو جو تو حج پر لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور استطاعت ان کے پاس موجود رہے گی، ان کو دوبارہ اپنا حج فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ بچپن پہ کیا ہوا حج یہ فریضہ اس کا ادا نہیں ہوا۔ ہاں بچے حج کر سکتے ہیں، اجر و ثواب والدین کو ملے گا۔ ایک قسام قبیلے کی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حجۃ الوداع میں آئی، اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے بچے کو ایسا اچھالا، اونچا کیا اور کہ اللہ کے رسول کیا میرا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟
आपने फरमाया नाम वलकी अजरुन, हाँ बच्चा हज कर सकता है लेकिन उसका सवाब तुझे मिलेगा। बच्चा जो नाबालिग बच्चा है वो जो अमाल करेगा, अरकान अदा करेगा और वो जो तलबिया पढ़ेगा, वो जो जिक्र अज़कार करेगा, माँ बाप को उसका जो अजर सवाब मिलेगा। बहरहाल बच्चा हज कर सकता है लेकिन उसका फरीज़ा हज अदा नहीं होगा, उसको बालिग होने के बाद दोबारा अपना फरीज़ा हज अदा करना पड़ेगा। चौथी शर्त यह है कि वो आज़ाद, गुलाम पर हज फर्ज नहीं। अगर कोई आका ने अपने साथ गुलाम को लेकर चला गया और गुलाम ने हज कर लिया, उसके बाद वो आज़ाद होगा, उसको दोबारा अपना फरीज़ा हज अदा करना पड़ेगा। गुलामियत की हालत में हज फर्ज नहीं होता। और चौथी शर्त ये, पांचवी शर्त ये है कि इस्तेताअत हो, कुदरत हो। कुरान ने कहा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों पर अल्लाह का यह हक है कि वो अल्लाह के घर का हज करे, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो वहां तक पहुंचने की इस्तेताअत रखता है, ताकत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस्तेताअत के क्या माना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़्ज़ादु वर्राहिलतु, उसके बाद तोशा हो, आने जाने का खर्च हो, और उसके बाद सवारी का इंतजाम। उस जमाने में सवारियां प्लेन और जो है ऊंट और घोड़े और जो ये सवारियां हुआ करती थी। आज के जमाने में प्लेन का खर्च उसके पास आने जाने का हो और वहां रहने सहने के हद तक खाने पीने का उसके पास नज़्म हो, उस पर हज फर्ज हो जाता है। फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों पर अल्लाह का यह हक है कि जो वहां तक पहुंच सकता हो, उस पर अल्लाह का जो है यह हक है कि वो उसका जो है तो हज करे। तो हज ये इस्लाम का जो तो बुनियादी रुकन है। इस्तेताअत दो तरह की है, एक इस्तेताअत माली है, एक इस्तेताअत जिस्मानी है। एक शख्स जिस्मानी एतबार से बहुत फिट है, वो सारे अरकान बड़े आसानी से अदा कर सकता है, पैदल हज जो है तो वहां पर पहुंचकर सारे अरकान कर सकता है, लेकिन उसके पास माल नहीं है, वहां तक पहुंचने का जो तो सामान उसके पास नहीं, ज़ादेरा उसके पास नहीं, उस पर अभी हज फर्ज नहीं हुआ। हाँ जब और एक शख्स वो है कि जिसके पास माल बहुत ज्यादा है लेकिन जिस्मानी उसके पास जो है इस्तेताअत नहीं है, वो बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई हज्जतुल वदा में, आकर अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद जो है उन पर हज फर्ज हो चुका है लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं, बहुत कमजोर है, सवारी पर सवार नहीं हो सकते, अरकान खुद से अदा नहीं कर सकते, क्या मैं अपने वालिद की तरफ से हज अदा करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया नाम हुज्जी अन्हु, हाँ अपने वालिद की तरफ से तुम हज अदा करो। तो जो शख्स माली इस्तेताअत रखता है लेकिन जिस्मानी इस्तेताअत नहीं रखता, उसको चाहिए कि वो अपने माल के जरिए से किसी जो है ऐसे शख्स को हज पर भेजे जो दीनदार हो और जो सारे अरकान को अदा कर सकता हो और जिसको जो है अच्छी खासी जो तो मालूमात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे थे, एक शख्स जो है उसने जो है कहा लब्बैक अन शुब्रुमा, मैं शुब्रुमा की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछा मैंने शुब्रुमा कौन है? उसने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मेरा एक मेहमान, मेरा जो है एक रिश्तेदार है, मैं उसकी तरफ से हज अदा कर रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया हुज्ज अन नफ्सिक सुम्मा हुज्ज अन शुब्रुमा, पहले खुद का हज कर फिर शुब्रुमा का करना। आपको पता था कि वो साहिब हैसियत है, खुद उसके अपने ऊपर हज फर्ज हो चुका है, लेकिन अपना फरीज़ा हज छोड़ करके दूसरों का फरीज़ा अदा कर रहा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाया ये कि आप पहले खुद का हज अदा कर, उसके बाद शुब्रुमा का जो तो हज अदा करना। जो शख्स ऐसा जिसके पास खुद पहले से कुछ है ही नहीं, हम ऐसे को अगर भेज रहे भले से उसका पहला जो है पहली मरतबा वहां पर जाओ उसको भेज सकते हैं। तो बहरहाल इस्तेताअत की दो किस्में, माली इस्तेताअत और जो है जिस्मानी इस्तेताअत। तो हज की बड़ी फर्जियत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे जिस शख्स पर हज फर्ज हो जाए और उसके बाद वह हज न करे, मेरा ये इरादा है, मैं ये चाहता हूं कि मैं उससे जिजिया लूं, टैक्स लूं। हालांकि जिजिया और टैक्स गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। हजरत उमर उसको मुसलमान ही नहीं समझते थे जिस पर हज फर्ज होने के बावजूद वो हज न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अरादल हज्ज फलियतअज्जल, लोगों जिस पर हज फर्ज हो जाए उसको चाहिए कि वह हज की फर्जियत में जल्दी करे, जल्दी फरीजे से जो पता नहीं कब बीमारी लग जाए, कोई जो है हादसा लायक हो जाए और फिर जो है इस फरीजे से रह जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जो है उसकी पकड़ हो जाए। फरमाया मन अरादल हज्ज फलियतअज्जल, जिस पर हज फर्ज हो जाए उसको चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस फरीजे से जो है सुबुकदोश हो जाए। हमारे पास होता ही है कि बुढ़ापे में जो तो हज का इरादा करते हैं कि नहीं पहले बेटी की शादी हो जाए और मैं रिटायर हो जाऊं और मेरा मकान बन जाए और फुला जो है तो काम हो जाए, उसके बाद जो तो हज करूं। जब हज फर्ज हो जाए उसको फौरन जो हज अदा कर देना चाहिए। तो बहरहाल हज की बड़ी जो तो फजीलत है और उसके न करने पर जो है बड़ी सख्त वईदें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन खरज हाजन फमाता कुतिब लहु अजरुल हाज इला यौमिल क़ियामा,
ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه، جو شخص حج کے لیے چلا اور اس کا جو ہے انتقال ہو جائے، کتب له اجر الحاج الى يوم القيامه، قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! وہاں جا کر کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی جو اس کی موت جو ہے تو وہاں پر واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ اس کو جو ہے وہاں پر موت نصیب ہوئی، اور فرمایا قیامت تک کہ اس کو حج کا ثواب ملے۔ اور فرمایا ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه، جو شخص عمرے کے لیے چلا اور اس کا انتقال ہو جائے، قیامت تک کہ اس کو عمرے کا جو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف عرفہ کیا۔ عرفے کے میدان میں وقوف عرفہ فرض ہے، حج کا واحد جو ہے ایسا اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا اس کا کوئی بدل ہی نہیں، اس لیے اگر کوئی سخت بیمار بھی ہو ایمبولینس میں ڈال کر اس کو جو ہے وہاں پر ایک چکر دی جاتی ہے 9 ذی الحجہ کو، اس کا حج جو ہے ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف عرفہ کیا، اس کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، اونٹنی نے جو ہے اس کو گرا دیا نیچے، اس کی جو ہے گردن ٹوٹ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو بیری کے پانی سے غسل دو، اس کو بیری کے پانی سے جو تو غسل دو، وَكَفِّنُوا بِثَوْبَيْهِ، اور انہی 2 کپڑوں میں اس کو جو تو کفن دو، اس نے جو احرام باندھا ہے انہی 2 کپڑوں کے اندر جو تو اس کو کفن دو، وَلَا تُخَمِّرُوا عَلَى رَأْسِهِ، اور اس کے سر کو ڈھانپو نہیں، حاجی کو سر ڈھانپنا منع ہے، اس کے سر کو ڈھانپو نہیں، وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، اس کو خوشبو نہ لگاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس لیے کہ حالت احرام میں اس کا انتقال ہوا، کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا جو کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ اسی لیے دوسری روایت میں فرمایا تھا کہ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسی کل قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ حالت احرام میں مرے حالت احرام میں اٹھیں گے، ذکر کرتے ہوئے مرے ذکر کرتے ہوئے اٹھیں گے، شراب کی حالت میں مرے اسی حالت میں اٹھیں گے، گانے گاتے ہوئے مرے اسی حالت میں اٹھیں گے۔ جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسی کل قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ تو بہرحال بڑی فضیلت ہے حج پر جانے کی اور فرضیت حج کو ادا کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادیم الحج والعمرہ، ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید، لوگوں بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرہ گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے، فقیری کو ایسے دھو دیتا ہے کما تنفی الکیر خبث الحدید، جیسے لوہا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، بھٹی میں جانے کی وجہ سے لوہے کا زنگ بالکل صاف ہو جاتا ہے، ایسی عمرہ اور حج کرنے کی وجہ سے جو غریبی دور ہوتی ہے، فقیری دور ہوتی ہے، اور گناہ جو ہے تو پورے صاف ہو جاتے ہیں۔ بار بار حج اور عمرہ جو ہے تو کیا کرو، جس کو استطاعت اللہ نے دی ہے، قدرت اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے مالی اعتبار سے جس کو جو ہے بنایا ہے، وہ جو ہے جایا کرے اور بار بار حج اور عمرہ جو ہے تو کیا کرے۔ تو بہرحال بہت فضیلت جو ہے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی جو تو رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی بیہودہ کام نہیں کیا اور اس میں کوئی گناہ کا کام جو ہے تو اس نے نہیں کیا، رجع كيوم ولدته امه، وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کتنا صاف شفاف اور کس قدر گناہوں سے دھویا ہوا، ایک بھی گناہ اس کے اوپر جو تو نہیں ہوتا۔ فرمایا حج سے واپس آنے والا جس نے حج جو ہے صحیح طور پر ادا کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی اور جو ہے اس نے کوئی بیہودہ کام وہاں پر نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے جو تو حج کیا، ایسے واپس آتا ہے کہ ولدته امه، گویا آج اس کی ماں نے جو تو اس کو پیدا کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظمت کو میرے دل کے اندر بٹھایا اور میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے مسلمان بن جانا چاہیے، پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جو تو دل کے اندر نیت کر لی کہ مجھے مسلمان بن جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اپنے دست مبارک کو بڑھائیے تاکہ میں اپنے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ بڑھائے، آ جا اسلام میں داخل ہو جا، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ آپ نے کہا عمرو یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، جب وہ میری شرط پوری ہوگی تو میں اسلام میں داخل ہوگا۔ کیا اچھا کیا تیری شرط ہے؟ اللہ کے رسول میری یہ شرط ہے کہ جب میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تو میرے گزشتہ سارے گناہ دھل جائیں،
میں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے جرائم کیے، اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ سارے جرائم باقی رہے تو اسلام میں داخل ہونے کا کیا فائدہ؟ پورا بوجھ لے کر میں مسلمان بنوں، کیا فائدہ؟ میری شرط یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، میرے گزشتہ سارے گناہ دھل جائے، پاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اما علمتا، تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمایا جو گناہوں کو دھو دیتی ہے، صرف ایک نہیں، تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمایا اما علمتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تجھے معلوم نہیں اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے؟ اسلام میں داخل ہوتی گزشتہ سارے گناہ صاف، بالکل ایسا جیسا آج ہی پیدا ہوا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، تجھے نہیں معلوم ہجرت گزشتہ سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جائے، کمانے کے لیے سعودی میں جائے، دبئی میں جائے، اس کو ہم مہاجر کہیں گے۔ ہجرت اس کو نہیں کہتے، ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ انسان جس ملک میں، اس ملک میں اسلامی شعائر پر باقی رہنا مشکل ہو جائے، داڑیاں رکھنے پر پابندی، نمازیں پڑھنے پر پابندی، حجاب اوڑھنے پر پابندی، اذانیں دینے پر پابندی، تم جو ہے مکمل اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، اپنا سارا کچھ جتنا تم نے زندگی بھر کمایا ہے سب کچھ پھونک کر کے صرف اسلام اور ایمان کو بچا کر لے جاؤ، اس کی بڑی فضیلت۔ آپ نے ارشاد فرمایا وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت گزشتہ سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج گزشتہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزوں میں وہ تاثیر ہے، گزشتہ سارے گناہوں کو دھو، اس میں حج بھی ہے۔ لہٰذا اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے اور صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حج میں تاخیر نہ کرے، حج میں جو ہے وہ لیٹ نہ ہو۔ جتنا جب اللہ نے حج فرض کر دیا اپنی سعادت مندی سمجھے، اپنی خوش قسمتی سمجھے اور فوراً جو ہے وہ سفر حج پر جو ہے تو نکل پڑے، اور وہاں کے سارے آداب جو ہے بتلائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے حج مبرور یہ ہے کہ بندہ حج پر جانے کے بعد وہاں کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور واپس آنے کے بعد اس کی دنیا ہی جو تو بدل جائے، دنیا سے بے رغبت ہو جائے، آخرت کی جستجو اور آخرت کی ایک لو اس کے اندر لگ جائے، اور وہ بس دیوانہ جو ہے اللہ کی یاد میں جو تو ہو جائے، اس کو جو ہے حج مبرور کہتے ہیں کہ واقعی اس نے اللہ کے رضا کے لیے جو تو حج کیا ہے۔ ورنہ مولانا روم نے کہا حج زیارت کردن خانہ بود اور حج زیارت کردن خانہ بود اور حج رب ایست کے مردانہ بود۔ ایک حج تو وہ ہے کہ انسان نام و نمود کے لیے کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا قیامت سے قریب ایسا ہوگا مالدار لوگ سیر سپاٹے کے لیے حج کریں گے، چلو کچھ تفریح ہو جائے، کچھ آرام مل جائے، سیر سپاٹے کے لیے حج کریں گے، اور فقیر لوگ کچھ مال بڑھانے کے لیے جو تو حج کریں گے، اور اوسط قسم کے لوگ وہ جو ہے وہ نام و نمود کے لیے حج کریں گے، لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ ہمیں جو ہے بڑا جو ہے دیندار کہیں۔ تو فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، تو کہا کہ حج زیارت کردن خانہ بود اور حج رب ایست کے مردانہ بود۔ ایک حج تو وہ ہے انسان گیا اور گھر کے طواف کر کے آ گیا، اس کے چکر کاٹ کے آ گیا، آنے کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، وہی دھوکہ دینا چالو ہے، وہی قرضے لے کر ڈبانا چالو ہے، اور وہی جو زبان پر گالیاں ہیں، اور بس حاجی صاحب، اور باقی جو ہے پورے اعمال اور معاملات اس کے ویسے۔ اور آگے کہتے ہیں مولانا روم وہ حج رب ایست کے مردانہ بود، مردانہ حج وہ ہے کہ بندہ جا کر صرف گھر کے چکر لگا کر نہ آئے بلکہ گھر والے سے ملاقات کر کے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے اور اس کی دنیا جو تو بدل جائے، اس کی دل کی کیفیت جو تو بدل جائے اور دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اور آخرت کی جو ہے اس کے اندر ایک لو لگ جائے، ایک لگن لگ جائے، اور آخرت کی ایک دھن جو ہے تو اس کے اوپر سوار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ تو فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے جو ہے تو کچھ نہیں۔ اس لیے جو لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہو وہ جو ہے بڑے بڑے بابرکت اور سعادت مند جو لوگ ہیں، ان کی دعائیں جو تو قبول ہوتی ہے، لیکن حج میں جو ہے ایسا کہ وہ بندہ دنیا جاتے وقت میں سب کے قرض ادا کر کے جائے، جس کے جو حق ہے وہ سارے حقوق جو تو ادا کر کے جائے، اور اگر ادا نہیں کر سکتا تو وصیت کر کے جائے کہ فلاں کا مجھ پر حق یہ ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو وصیت کر کے جائے، اور جو ہے پاکیزہ مال سے جو تو حج کرے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبے سفر کرتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہے اور جو ہے دھول سے بالکل اٹا ہوا ہے، لمبے سفر کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے یا رب کی صدائیں لگاتا ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ،
یا رب کی صدائیں لگا رہا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کا پینا حرام، انا یستجاب لہ، بھلا اسی کی دعا کہاں قبول ہو سکتی؟ لہٰذا حلال مال سے، اور کسی کا حق جو تو ہمارے اوپر نہ ہو، اور اسی طرح اگر حج کرے گا یہ حج بڑے فائدے دے گا، آخرت میں جو ہے بڑا ہمیں جو ہے نفع پہنچائے گا۔ اور جب یوم عرفہ ہوتا ہے، وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، جب وہ ہوتا ہے تو حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پہلے آسمان پر جو تو تشریف لاتے ہیں، فرشتوں سے فخر کے انداز میں کہتے ہیں دیکھو میرے ان بندوں کو دور دراز سے سفر کرتے ہوئے میرے دربار میں حاضری انہوں نے دی ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے اور جو ہے پسینے سے یہ جو ہے شرابور ہے اور دھول سے جو ہے تو اٹے ہوئے ہیں، صرف میری رضا کے لیے اور مجھے جو ہے تو خوش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ فرشتوں تم گواہ رہو، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، یا ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، یا ان کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، تم سب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جو ہے تو اعلان کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، پوری زندگی کا سرمایہ لٹا کر بھی ایک ایمان والا اگر یہاں پہنچ سکتا ہو تو اس کو پہنچنا چاہیے اور اپنی سعادت اور اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے، جو لوگ وہاں پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں عافیت کے ساتھ سارے ارکان جو ہے تو اللہ ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایمان والے کو جو ہے حج کی جو ہے سعادت سے بہرور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔